اگلی صبح جب مرزان احمد کے قدم آفس کی بلڈنگ میں پڑے تو پورٹل کی فضا میں عجیب سا تحکم پھیل گیا۔ بلیک سوٹ میں ملبوس اپنے بھاری بوٹوں کی چاپ کے ساتھ وہ لفٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ مین ہال سے گزرا، ریسیپشن پر موجود زرنش نے باادب آواز میں گڈ مارننگ سر کہا۔ مرزان نے نہ قدم روکے، نہ اس کی طرف دیکھا اور نہ ہی کوئی جواب دیا۔ وہ بلا تاثر چہرے کے ساتھ سیدھا لفٹ کے اندر داخل ہو گیا اور لفٹ کے دروازے بند ہو گئے۔ زرنش نے پرسکون سانس خارج کیا۔ اس نے اپنے حجاب کو ہاتھوں سے درست کیا اور دل ہی دل میں شکر ادا کرنے لگی۔ شکر ہے پروردگار کا، انہوں نے توجہ نہیں دی۔ آفس میں مرزان احمد کے بارے میں جتنی خبریں اور قصے اس کے کانوں تک پہنچے تھے، اس کا غرور، اس کا غصہ اور لڑکیوں کو استعمال کر کے پھینک دینے کی عادت، زرنش کا نازک سا دل اس شخص کے نام سے بھی خوف زدہ ہو جاتا تھا۔ وہ بس یہی چاہتی تھی کہ مرزان کی نظر کبھی اس پر نہ پڑے۔ دوسری طرف اپنے آفس میں پہنچتے مرزان نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے، کوٹ اتار کر ہینگ کیا، چیئر پر بیٹھا اور انٹر کام اٹھا کر مینیجر کو فوراً روم میں طلب کیا۔ چند ہی لمحات میں مینیجر باادب انداز میں آفس میں داخل ہوا۔ جی سر، نئی سیکرٹری کا کیا ہوا؟ بندوبست ہوا کوئی؟ مرزان نے ڈیسک پر رکھی فائل کو پلٹتے ہوئے بے نیازی سے پوچھا۔ جی سر، آج انٹرویو کے لیے کچھ کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں، امید ہے آج فائنل ہو جائے گا۔ مینیجر نے رپورٹ دی۔ وہ ریسیپشن پر جو نئی لڑکی ہے اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ مرزان نے ایک لمحے کے لیے فائل سے نظریں ہٹائیں اور غیر محسوس انداز میں پوچھا۔ مینیجر نے ذرا سا حیران ہو کر دیکھا، پھر فوراً بتانے لگا۔ سر، وہ زرنش ہے، اس نے حال ہی میں BS مکمل کیا ہے اور اکاؤنٹس و فائنانس میں اس کی گرپ بہت شاندار ہے۔ وہ تو ماسٹرز کے لیے بھی اپلائی کر رہی ہے اور ملٹی ٹاسکنگ میں بے حد ماہر ہے۔ مرزان نے اپنے ہاتھ میں موجود پین کو انگلیوں میں گھمایا۔ اگر وہ اتنی زیادہ کوالیفائڈ ہے تو پھر اسے ریسیپشن پر کیوں بٹھایا ہے؟ سر، اصل میں ہمارے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں فی الحال کوئی جگہ خالی نہیں تھی اور اسے نوکری کی سخت ضرورت تھی، تو ہم نے اسے وقتی طور پر ریسیپشن پر رکھ لیا۔ مرزان کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے پین کو ڈیسک پر رکھا۔ کوئی بات نہیں، اسے وہاں سے ہٹاؤ اور میری پرسنل سیکرٹری کی پوزیشن پر پروموٹ کرو، مرزا پر تحکم لہجے میں کہا۔ مینیجر ایک لمحے کے لیے سن رہ گیا۔ سیکرٹری؟ لیکن سر، آج انٹرویوز، میں نے جو کہا وہ کرو۔ مرزان نے سخت نظروں سے مینیجر کو دیکھا۔ یعنی بحث کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ٹھیک ہے سر، میں ابھی اس سے بات کرتا ہوں۔ مینیجر نے سر خم کیا اور خاموشی سے کیبن سے باہر نکل گیا۔ مینیجر خاکی ریسیپشن ڈیسک کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر پیشہ ورانہ مسکراہٹ تھی۔ زرنش، آپ کے لیے ایک بہت بہترین اپرچونٹی ہے، مینیجر نے اس کے پاس پہنچتے ہی کہا۔ زرنش کا دل زور سے دھڑکا، ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں جکڑ گئیں۔ کیسی ویکینسی ہے سر؟ زرنش نے بے چینی سے پوچھا۔ آپ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ریسیپشنسٹ کی پوسٹ سے ہٹا کر آپ کو مرزان سر کی پرسنل سیکرٹری بنایا جا رہا ہے، مینیجر نے خوشخبری سنانے والے انداز میں بتایا۔ آپ کی سیلری ڈبل کر دی جائے گی، ساتھ میں پک اینڈ ڈراپ اور میڈیکل الاؤنس بھی ملے گا۔ مجھے سیکرٹری کی جاب نہیں کرنی سر، زرنش نے جلدی سے مینیجر کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ مینیجر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ آپ جس پوسٹ پر ہیں اس سے یہ کہیں زیادہ بہترین پوسٹ ہے، ہر لحاظ سے، سیلری، میڈیکل اور… مینیجر بول ہی رہا تھا، لیکن مجھے سیکرٹری کی نوکری بالکل نہیں کرنی، میں اسی پوسٹ پر خوش ہوں، زرنش نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹتے ہوئے مضبوط فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ مینیجر نے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ زرنش، اتنی اچھی آفر یوں ٹھکرائی نہیں جاتی، ہر کوئی اس پوزیشن کے لیے ترس رہا ہے۔ نہیں سر، میں اس آفر کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی، زرنش نے دو ٹوک انداز میں انکار کر دیا۔ مینیجر کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ زرنش نے گہرا سانس لیا اور ڈیسک پر رکھے ڈاکیومنٹ سمیٹنے لگی۔ جب پہلے دن والی کولیگ لڑکی اس کے پاس آئی، اس کے چہرے پر جلی کٹی مسکراہٹ تھی۔ آ گئی نا سیکرٹری کی آفر؟ اس لڑکی نے طنز کرتے ہوئے پوچھا۔ زرنش نے کوئی جواب نہ دیا اور بس خاموشی سے ڈیسک سمیٹنے لگی۔ اگلا مرحلہ یہی ہوتا ہے پیاری، ابھی تم سیکرٹری کی پوسٹ لوگی اور اس کے بعد تم ان کی گرل فرینڈ بن جاؤ گی، اس لڑکی نے مانوی انداز میں مسکرا کر کہا۔ اپنی حد میں رہ کر بات کرو، زرنش نے اسے بری طرح ٹوکتے ہوئے جھڑکا۔ ٹھیک ہے بابا، مرضی ہے تمہاری، اس لڑکی نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ شروع میں تو ساری لڑکیاں یہی کہتی ہیں کہ ہم ایسا کچھ نہیں کریں گی، لیکن پھر… زرنش کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ شدید غصے میں اس لڑکی کی طرف بڑھی۔ اوکے ٹھنڈی ہو جاؤ، اس لڑکی نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں سرنڈر کرنے والے انداز میں اٹھائے اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، لیکن زرنش کا دماغ بری طرح گھومنے لگا تھا۔
اس کے ماتھے پر پسینے کی باریک بوندیں ابھر آئیں۔ وہ شدید پریشان تھی کیونکہ وہ یہ نوکری چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے اپنی ذمہ داریوں کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت تھی اور مرزان احمد کی سیکرٹری بننا اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ مینیجر واپس مرزان کے آفس میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے کی پریشانی اور ہچکچاہٹ صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ سر، میں نے زرنش سے بات کی تھی، مینیجر نے محتاط انداز میں جملہ شروع کیا۔ تو کیا کہا اس نے؟ کب سے جوائن کر رہی ہے؟ مرزان نے فائل پر دستخط کرتے ہوئے بغیر اوپر دیکھے پوچھا۔ سر، اس نے اس آفر سے انکار کر دیا ہے، مینیجر نے دھیمی آواز میں بتایا۔ یہ سنتے ہی مرزان کے ہاتھ میں موجود پین وہیں تھم گیا۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا، ماتھے پر گہرے بل پڑے اور آنکھوں میں ایک شدید ناگواری اتری۔ انکار کر دیا؟ مرزان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وجہ کیا ہے انکار کی؟ مینیجر خاموش ہو گیا۔ وہ نظریں جھکا کر کھڑا رہا، جیسے الفاظ کا انتخاب کرنے سے ڈر رہا ہو۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، کیا وجہ بتائی ہے اس نے؟ مرزان نے ڈیسک پر ہاتھ مارتے سخت لہجے میں پوچھا۔ مینیجر نے گھبرا کر ہچکچاتے صفائی دی۔ سر، شاید آپ کی ریپوٹیشن، مطلب پہلے ہی دن آفس میں جو ہنگامہ ہوا تھا اور میڈیا میں باتیں چلی تھیں، شاید وہ لڑکی بہت شریف ہے اور اس بات کا مطلب کیا ہے؟ مرزان نے مینیجر کی بات کاٹتے غصے سے پوچھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور آنکھوں میں شعلے لپک رہے تھے۔ کیا کہنا چاہتے تم کہ میں کوئی درندہ ہوں جس سے وہ شریف لڑکی ڈر رہی ہے؟ مینیجر نے ڈر کے مارے فوراً نظریں اور نیچے کر لیں اور تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ اسے فوراً میرے آفس میں بھیجو۔ مرزان نے انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کرتے حاکمانہ انداز میں حکم دیا۔ اوکے سر۔ مینیجر نے جلدی سے سر ہلایا اور روم سے باہر نکل گیا۔ مینیجر نے زرنش کے ڈیسک کے پاس پہنچ کر سخت لہجے میں اسے پیغام دیا۔ زرنش، سر مرزان نے آپ کو فوراً اپنے آفس میں بلایا ہے۔ زرنش کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہوئی۔ اس نے مینیجر کی طرف دیکھا اور ہچکچاتے ہوئے پوچھا، لیکن سر، انہوں نے کیوں بلایا ہے؟ دیکھیں زرنش، آپ یہاں پر ملازم ہیں اور ملازم ہی رہیں۔ جو باس کہہ رہے ہیں وہ ماننا آپ کا کام ہے۔ انہوں نے آپ کو بلایا ہے، آپ آگے سے سوال نہیں کر سکتی۔ مینیجر نے سنجیدگی سے اسے ٹوکا۔ زرنش کرتے کیا نہ کرتے کہ مزداق لرزتے قدموں سے مرزان کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ آفس کا دروازہ بے حد عالیشان تھا اور اندر کا ماحول انتہائی شاہانہ۔ مرزان اپنے بڑے سے ڈیسک کے پیچھے صوفہ چیئر پر براجمان تھا۔ اس نے زرنش کو اندر آتے دیکھا اور سامنے رکھی کرسی کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زرنش نے اپنے اوپر قابو پانے کی کوشش کی اور خوش اخلاقی جتاتے مرزان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مرزان نے اپنے ہاتھ آپس میں جوڑے اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتا ٹیبل پر آگے کی طرف جھکا۔ آپ نے سیکرٹری کی جاب سے انکار کیوں کیا؟ مجھے اس کی وجہ جاننی ہے، اس نے پوچھا۔ سر، دراصل میں اس جاب میں تھوڑی انکمفرٹیبل ہوں۔ میں جو نوکری ڈیزرو کرتی ہوں اسی پر رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں اس پوزیشن کے قابل ہوں۔ اس نے بات گول کرنی چاہی۔ زرنش نے سوچا تھا کہ وہ یوں ہی کوئی گول مول جواب دے کر بات ٹال دے گی، لیکن مرزان اس کی چالاکی پر ہلکا سا مسکرا دیا۔ نہیں، یہ تو کوئی وجہ نہیں ہوئی۔ مرزان نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کے اندر قابلیت دیکھ کر ہی تو ہم آپ کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ زرنش نے فوراً حاضر جوابی سے سوال داغا۔ ایک ہی دن میں آپ نے میرے اندر ایسی کون سی قابلیت دیکھ لی سر؟ اس کے اسٹریٹ اور حاضر جوابی پر مرزان کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ آئی۔ وہ چند لمحے خاموش نظروں سے زرنش کو دیکھتا رہا، جیسے اس کی ہمت کا جائزہ لے رہا ہو۔ فی الحال آپ کے لیے یہی ایک نوکری موجود ہے، ریسیپشنسٹ ہم دوسری رکھ چکے ہیں، مرزان نے سکون سے کہا۔ لیکن سر، میں سیکرٹری کی نوکری کسی صورت نہیں کر سکتی۔ مرزان بالکل سنجیدہ ہو گیا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں سختی در آئی۔ مجھے سچی اور واضح وجہ بتائیے۔ زرنش نے لمبی سانس لی، جیسے ہوا میں آکسیجن کم ہو گیا ہو، اور مرزان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ میں بہت شریف لڑکی ہوں سر۔ مرزان کے ماتھے پر فوراً گہرے بل پڑ گئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے ناگواری سے پوچھا۔ مطلب بالکل صاف ہے سر۔ زرنش چند لمحوں کے لیے رکی۔ آپ کے بارے میں جو باتیں باہر مشہور ہیں، اور ہماری سب سے بڑی دولت ہماری عزت ہے، میں اپنی عزت پر کوئی رسک نہیں لے سکتی، اسی لیے میں یہ نوکری نہیں کرنا چاہتی۔ آفس میں چند سیکنڈز کے لیے ایسی خاموشی چھا گئی کہ ہوا کا گزرنا بھی محسوس ہونے لگا۔ مرزان نے اسے دیکھا اور بغیر کسی غصے کے بالکل سرد اور دو ٹوک لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، پھر آپ اپنے لیے کوئی دوسری نوکری ڈھونڈ لیں، کل سے آپ کو آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زرنش ایک لمحے کے لیے سن رہ گئی۔ مرزان نے اپنی فائل کھولی اور لاپرواہی سے مزید کہا، ہاں، اگر کہیں اور نوکری نہ ملے اور آپ کو پیسوں کی سخت ضرورت ہو تو جب تک یہاں کوئی نئی سیکرٹری نہیں آ جاتی آپ آ کر پوچھ لیجیے گا۔ نوکری سے یوں اچانک نکالے جانے پر زرنش شدید پریشان ہو گئی۔ اس کا چہرہ زرد پڑنے لگا۔ سر، لیکن میں
زینش کچھ صفائی دینا چاہتی تھی لیکن مرزان نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے کیبن سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ اس کی نظریں دوبارہ ڈاکیومنٹس پر جم چکی تھیں۔ زینش کا دل ڈوبنے لگا، اس کی نم آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ وہاں سے اٹھی اور تیزی سے آفس سے باہر نکل آئی۔ وہ ریسیپشن پر پہنچی، لرزتے ہاتھوں سے ڈیسک سے اپنا پرسنل سامان سمیٹا، اپنا بیگ اٹھایا اور روتے ہوئے آفس کی عمارت سے باہر نکل گئی۔ زینش روتی ہوئی اپنے گھر میں داخل ہوئی۔ زینش، کیا ہوا بیٹا؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس کی ماں نے اسے اس حالت میں دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ زینش کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ مجھے نوکری سے نکال دیا گیا امی، زینش نے سسکیاں بھرتے بتایا۔ کیا؟ نوکری سے نکال دیا؟ پر کیوں بیٹا، ایسا کیا ہو گیا دوسرے دن ہی؟ اس کی ماں نے سراسیمگی کے عالم میں اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھامتے ہوئے پوچھا۔ وہ میری پوسٹ چینج کر رہے تھے، مجھے ریسیپشن سے ہٹا کر باس کا پرسنل سیکرٹری بنا رہے تھے۔ زینش نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے پوری بات بتائی۔ تو آپ ہی، یہ تو بہت اچھی بات تھی نا، آپ کی سیلری بڑھ جاتی، اپرچونٹی اتنی بڑی تھی، آپ نے کیوں ٹھکرا دی؟ اس کی بہن نے حیرت اور تعصب سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، تمہاری بہن صحیح تو کہہ رہی ہے، تم نے انکار کیوں کیا؟ اس کی ماں نے بھی الجھے ہوئے انداز میں دریافت کیا۔ امی، اس انسان کی ریپوٹیشن بالکل بھی اچھی نہیں ہے، پورے آفس میں اس کے بارے میں باتیں بن رہی تھیں۔ میری ساتھ والی کولیگ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ وہ لڑکیوں کو اپنے فریب میں پھنساتا ہے۔ زینش نے معصومیت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ صفائی دی۔ امی، آپ ہی جیسا دکھتا ہے ہمیشہ ویسا ہوتا نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ کولیگ آپ سے جل رہی ہو کیونکہ پروموشن آپ کا ہوا، اس کا نہیں۔ اس کی بہن نے اسے منطقی انداز میں سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں، مجھے وہ انسان خود بھی بالکل صحیح نہیں لگتا، زینش نے گردن نفی میں ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا انہوں نے آپ سے کوئی بدتمیزی کی یا کبھی آپ کو کسی غلط نظر سے دیکھا ہے؟ اس کی بہن نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ فی الحال تو نہیں دیکھا، کیونکہ وہ بہت اکڑو اور کڑوے مزاج کے انسان ہے، زینش نے ہچکچاتے ہوئے اعتراف کیا۔ بیٹا، لوگ کبھی کسی کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، تمہیں پہلے بھی ہر قدم پر اتنا بڑا فیصلہ نہیں لینا چاہیے تھا۔ اگر بعد میں ایسا کچھ ہوتا یا وہ بدتمیزی کرتے تو تم تب نوکری چھوڑ دیتی۔ اس کی ماں نے اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ زینش خاموش ہوتی کشمکش میں پڑ گئی۔ اسے اپنی ماں اور بہن کی باتوں میں وزن محسوس ہو رہا تھا۔ تم کل پھر آفس جانا اور اس سیکرٹری والی اپرچونیٹی کو ایکسیپٹ کر لینا، اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ سے نکل جائے، اور ساتھ ساتھ دوسری نوکریوں کے لیے بھی اپلائی کرتی رہنا۔ جیسے ہی کوئی ڈھنگ کی نوکری ملے یہ چھوڑ کر دوسری جوائن کر لینا، اس کی ماں نے تسلی بخش لہجے میں مشورہ دیا۔ پر امی، زینش نے کچھ مزید بولنے کی کوشش کی۔ اس تمہاری کولیگ نے یہی بتایا ہے نا کہ سیکرٹری بننے کے بعد لڑکیاں خود اپنی مرضی سے اس کے قریب جاتی ہیں اور پھر انہیں شاپنگ، مہنگی گفٹس وغیرہ ملتے ہیں۔ اس کی ماں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے نہایت سنجیدہ اور معقول لہجے میں کہا۔ تو اس سے تو یہی ثابت ہوتی ہے نا کہ جو لڑکیاں یہ سب کچھ کرتی ہیں وہ اپنی مرضی سے کرتی ہیں، وہ باس تم سے کوئی زبردستی تو نہیں کرتا نا، اور تم تو ایسی لڑکی نہیں ہو۔ جی امی، زینش نے مدھم آواز میں سر جھکا کر کہا۔ تو بس جب بھی وہ تمہیں ان تمام چیزوں کی آفر کرے یا ایسا کچھ بھی سامنے آئے، تم صاف انکار کر دینا۔ اس کی ماں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے اور دل جوئی کے انداز میں سمجھایا۔ اپنی ماں کے اتنے منطقی اور تسلی بخش انداز میں سمجھانے پر زینش بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کی اندرونی کشمکش کافی حد تک ختم ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے امی، میں کل پھر آفس جاؤں گی، زینش نے گہری سانس خارج کرتے بالآخر اسبات میں سر ہلایا۔ زینش اگلے دن ڈرتے اور ہچکچاتے قدموں سے دوبارہ آفس کی الشان بلڈنگ میں داخل ہوئی۔ اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن اپنی ماں کی باتیں یاد کر کے اس نے اپنے حوصلے کو مجتمع کیا۔ وہ سیدھی مینیجر کے روم کی طرف بڑھی اور دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہو گئی۔ سر، میں باس کی پرائیویٹ سیکرٹری والی پوسٹ کے لیے تیار ہوں، زینش نے نظریں جھکا کر دھیمی سنجیدہ آواز میں کہا۔ مینیجر نے حیرت سے اپنے چشمے کو نیچے کرتے اسے دیکھا، پھر اس کے چہرے پر اطمینان بخش مسکراہٹ آئی۔ بہت اچھا فیصلہ ہے زینش، مجھے خوشی ہے کہ تم نے عقل مندی سے کام لیا، مینیجر نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ اس نے فوراً اپنے ڈیسک سے کچھ ڈاکومنٹس اور ایک فائل اٹھائی اور زینش کو اس کی نئی ذمہ داریاں سمجھانے لگا۔ یہ تمہارا اپائنٹمنٹ لیٹر ہے اور یہ فائلز باس کی ڈیلی میٹنگز کی ہیں۔ تمہارا کام سر مرزان کے تمام شیڈیول کا حساب رکھنا، ان کی میٹنگز ارینج کرنا اور ان کے پاس آنے والی تمام اہم فائلز کو پہلے خود ریویو کرنا ہوگا۔ مرزان صاحب بہت پنکچوئل ہیں، اس لیے تمہیں ہر کام وقت پر مکمل کرنا ہوگا۔ مینیجر نے فائلز زینش کی طرف بڑھاتے ہوئے پیشہ ورانہ انداز میں ہدایت دی۔ جی سر، میں پوری کوشش کروں گی کہ کوئی شکایت نہ آئے، زینش نے فائلز تھامتے ہوئے کہا۔ گڈ، اب تم جا کر اپنی سیٹ سنبھالو، میں باس کو مطلع کر دیتا ہوں، مینیجر نے اطمینان سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔
زرنش آفس سے باہر نکل کر باس کے روم کے باہر بنی سیکرٹری کے کیبن کی طرف بڑھ گئی، جبکہ مینیجر نے فوراً مرزان کے انٹر کام کا بٹن دبایا۔ سر، گڈ مارننگ، مینیجر نے با ادب آواز میں کہا۔ بولو۔ دوسری طرف سے مرزان کی بوجھل اور روبدار آواز آئی۔ سر، وہ زرنش آئی ہے اور اس نے سیکرٹری کی جاب کے لیے رضامندی ظاہر کر دی ہے، وہ باہر اپنی سیٹ سنبھال چکی ہے۔ مینیجر نے مرزان کو اطلاع دی۔ دوسری طرف چند سیکنڈز کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ مرزان احمد کے لبوں پر جاندار مغرورانہ مسکراہٹ ابھری۔ ٹھیک ہے، اسے کہو کہ میرے لیے ایک کپ بلیک کافی لے کر آفس میں آئے، ابھی۔ مرزان نے پرتحکم انداز میں حکم دیا اور انٹر کام رکھ دیا۔ گڈ مارننگ سر۔ روم میں داخل ہوتے زرنش نے کافی مینیجر کی ٹی کے میز پر رکھی۔ مرزان بنا نگاہ اٹھائے اسے آفس سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ انداز اس قدر حقیر محسوس ہوا کہ زرنش کے ماتھے پر ننھا سا بل پڑا۔ قدم پیچھے لیتے وہ روم سے باہر نکل گئی، جبکہ سیٹ سے پشت ٹکائے مرزان مسکرانے لگا۔ یہ طریقہ تھا زرنش کو اپنی پرسنالٹی کی طرف متوجہ کرنے کا۔ کچھ دیر بعد مرزان نے اسے واپس آفس میں بلایا تھا اور کچھ فائلز اس کے سپرد کی تھیں، جو پہلے دن کے حساب سے زیادہ تھیں۔ زرنش کا سارا دن ان فائلز کو ٹھیک کرنے میں گزرا تھا، پر وقت پورا ہونے کے باوجود اس کا کام پورا نہیں ہو سکا تھا۔ یہ فائلز شام 5 بجے سے پہلے مکمل ہونی چاہیے تھی زرنش، یہ کوئی سرکاری دفتر نہیں ہے، دوبارہ بناؤ اسے۔ مرزان نے فائل زرنش کے سامنے میز پر پٹکتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ زرنش کے ہاتھ بے اختیار کانپ اٹھے، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے دانت پیس کر اپنے غصے کو ضبط کیا۔ جی سر، میں ابھی ٹھیک کر دیتی ہوں۔ زرنش نے اوپر دیکھے بغیر فائل اٹھاتے ہوئے مدھم آواز میں کہا، اور ہاں، میرے لیے بلیک کافی لے کر آؤ، اور اس بار شوگر بالکل نہیں ہونی چاہیے، پچھلی بار تم نے کافی کا پورا ذائقہ خراب کر دیا تھا۔ مرزان نے اپنی چیئر پر پیچھے ہوتے حاکمانہ انداز میں ایک اور حکم داغا۔ زرنش نے بغیر کچھ بولے صرف سر ہلایا اور فائل سینے سے لگائے باہر نکل گئی۔ پورے 8 گھنٹے مسلسل کام کرنے، بار بار کافی کے کپ لانے اور ذرا ذرا سی غلطی پر مرزان کی کڑوی باتیں سننے کے بعد جب زرنش شام کو ہار کر اپنے گھر پہنچی تو اس کی ٹانگیں جواب دے رہی تھیں۔ وہ نڈھال ہو کر سیدھی صوفے پر گر گئی۔ زرنش، کیا ہوا بیٹا؟ پہلے دن اتنی تھکی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ کیسا رہا آفس؟ اس کی ماں نے کچن سے باہر آتے تشویش سے پوچھا۔ آپی، باس نے کچھ کہا تو نہیں نا؟ اس کی بہن نے بھی پاس بیٹھتے ہوئے پریشانی سے سوال کیا۔ کچھ کہا نہیں، پورا دن میری درگت بنا کر رکھی اس نواب زادے نے۔ زرنش نے اپنا بیگ ایک طرف رکھتے چہرے پر شدید بیزاری اور غصے سے کہا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے کوئی بدتمیزی کی؟ اس کی بہن نے جلدی سے پوچھا۔ بدتمیزی تو نہیں کی، لیکن حد سے زیادہ کام کروایا ہے، ایک ہی فائل کو 4 بار مجھ سے صحیح کروایا، چھوٹی چھوٹی بات پر طنز کی اور لامتناہی ڈاکیومنٹس کا ڈھیر میرے سامنے لگا دیا۔ کس قدر بدتمیز، مغرور اور کھڑوس انسان ہے وہ۔ زرنش نے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ مرزان کی ایک ایک حرکت گنواتے ہوئے کہا۔ اس کی ماں کے چہرے پر اطمینان بخش مسکراہٹ ابھر آئی۔ تو اب مطمئن ہونا بیٹا؟ اس کی ماں نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکراتے لہجے میں پوچھا۔ زرنش نے الجھ کر اپنی ماں کی طرف دیکھا، جیسے ان کی مسکراہٹ کی وجہ نہ سمجھ سکی ہو۔ امی، میں اتنی تھک کر آئی ہوں اور آپ مسکرا رہی ہیں؟ زرنش نے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ اس لیے مسکرا رہی ہوں کیونکہ اگر اس کا ارادہ خراب ہوتا یا اس کی نیت میں کوئی کھوٹ ہوتا تو وہ یقیناً تم سے اتنا کام نہ کرواتا اور نہ ہی تمہاری غلطیوں پر تمہیں جھڑکتا۔ اس کی ماں نے نہایت منطقی اور تسلی بخش انداز میں اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ صرف سخت گیر باس ہے، کوئی غلط انسان نہیں، اب تم آرام کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زرنش ماں کی بات سن کر خاموش ہو گئی، پر دل کا کیا کرتی جو اب تک مطمئن نہیں ہوا تھا۔ زرنش آج آفس کیوں نہیں آئی؟ مرزان نے فائل سے نظریں اٹھائے بغیر سرد لہجے میں پوچھا۔ زرنش کا مرزان کی سیکرٹری بنے دوسرا مہینہ چل رہا تھا۔ سر، اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے اس نے چھٹی کی ہے، مینیجر نے آگاہ کیا۔ مرزان نے اپنے ہاتھ میں تھما پین ڈیسک پر رکھا۔ بیماری کا بہانہ؟ مرزان نے زیر لب دہرا کر سرد مسکراہٹ کے ساتھ مینیجر کو دیکھا۔ وہ لڑکی جتنی شریف بنتی ہے نا، اتنی ہی چالاک ہے، اس پر کڑی نظر رکھو۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ جی سر، میں دھیان رکھوں گا۔ مینیجر نے مؤدبانہ سر ہلایا اور آفس سے باہر نکل گیا۔ اگلے دن مینیجر مرزان کے کیبن میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر چونکا دینے والی خبر تھی۔ سر، ایک ضروری بات بتانی تھی۔ کل میں آفس آورز کے دوران ایک امپورٹنٹ پروجیکٹ ڈسکشن کے لیے خان انڈسٹریز گیا تھا۔ وہاں میں نے ویٹنگ ایریا میں زرنش کو دیکھا۔ مرزان کے ہاتھ وہیں تھم گئے۔ اس نے تیز نظروں سے مینیجر کو دیکھا۔ خان انڈسٹریز میں؟ وہ وہاں کیا کر رہی تھی؟ مرزان نے سخت لہجے میں پوچھا۔ سر، وہاں دوسری نوکری کے انٹرویو کے لیے گئی تھی، بیماری کی چھٹی کا بہانہ بنا کر وہ انٹرویو دینے پہنچ گئی تھی۔ مینیجر نے حقیقت ظاہر کی۔ یہ سنتے ہی مرزان کے ماتھے پر بل پڑے۔ خان انڈسٹریز؟
مرزان نے دانت پیستے ہوئے اپنی ڈیسک پر پین پٹخا۔ اس پر ہر لمحہ نظر رکھو اور خان انڈسٹریز کے HR کو فوراً کال کرو۔ میک شور کہ اسے کہیں بھی نوکری نہ ملے، پورے شہر میں اسے کوئی ایک کمپنی بھی جاب نہ دے۔ اوکے سر، میں ابھی خان انڈسٹریز سے بات کرتا ہوں، مینیجر نے ہڑبڑا کر کہا۔ یہ لڑکی میرے لیے چیلنج بن چکی ہے، مرزان نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ یہ مجھ سے بھاگنا چاہتی ہے نا، اب یہ دیکھے گی کہ مرزان احمد کی گرفت سے نکلنا کتنا ناممکن ہے۔ جی سر، سب ویسا ہی ہوگا جیسا آپ چاہتے ہیں، مینیجر نے سر خم کرتے ہوئے کہا اور آفس سے باہر چلا گیا۔ اسی شام ڈیوٹی کے اوقات ختم ہونے کے بعد بھی مرزان نے زرنش کو بے تحاشا ڈاکومنٹس میں الجھا کر آفس میں روکے رکھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے اور پورا فلور ویران ہو چکا تھا۔ بہت کام ہو گیا زرنش، اب باقی کام کل کرنا، مرزان نے گھڑی میں وقت دیکھتے کہا۔ زرنش نے بھی چونک کر وقت دیکھا تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آفس آورز ختم ہوئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے، یہ تو بہت لیٹ ہو گیا۔ وہ فوراً کھڑی ہوتی اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا، اس وقت اکیلے جانا مناسب نہیں ہے، مرزان نے خوش اسلوبی سے کہا۔ نو سر تھینک یو، میں چلی جاؤں گی، وہ بغیر فوراً بولی۔ اس وقت اکیلے جانا مناسب نہیں ہے، مرزان نے اپنی بات پر زور دیا۔ ویسے بھی آپ نے آج اتنا کام کیا، ایک کافی کی ٹریٹ تو بنتی ہے آپ کی۔ اسے خاموش دیکھ مرزان نے اگلا تیر پھینکا۔ زرنش کے آپس میں لب بھینج گئے۔ چلیں، مرزان نے اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتے نہایت لاپرواہی سے کہا۔ زرنش نے اپنی فائلز ڈیسک پر رکھیں، اس کا چہرہ بالکل اسپاٹ اور سنجیدہ تھا۔ معذرت سر، لیکن میرا کام صرف آفس کی حد تک آپ کی سیکرٹری کے فرائض نبھانا ہے، باہر آپ کے ساتھ کافی پر جانا میری جاب ڈسکرپشن میں نہیں آتا۔ زرنش نے بغیر کسی خوف کے مرزان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھرا اور ٹکر سا جواب دیا۔ اور رہی بات اکیلے جانے کی، تو جس طرح میں ڈرائیور کے ساتھ اکیلی ہوں گی، اس طرح آپ کے ساتھ بھی اکیلی ہی ہوں گی نا۔ باقی میری امی میرا آیت الکرسی کا حصار باندھتی ہیں، اس لیے آپ میری فکر نہ کریں، میں محفوظ گھر پہنچوں گی۔ مرزان چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت ہو گیا۔ آفس میں سنگین خاموشی چھا گئی۔ اس کی زندگی میں آج تک کسی لڑکی نے اس کی آفر یوں منہ پر نہیں ٹھکرائی تھی۔ اس کی انا پر یہ بہت بڑا اور کاری تھپڑ تھا۔ تم مجھے سمجھتی کیا ہو؟ کوئی سڑک پر چلتا سڑک چھاپ لڑکا کہ تم میرے ساتھ سفر کو بھی ناگوار سمجھتی ہو؟ ایسا کیا کر دیا میں نے تمہارے ساتھ؟ باس ہوں تمہارا، میری بات ماننا لازم ہے تم پر۔ مرزان نے گردن اکڑا کر اپنے غصے کو ضبط کرتے خطرناک لہجے میں کہا۔ میں بھی یہی کہنا چاہتی ہوں سر کہ آپ کو اور میرا تعلق باس اور امپلائی کا ہے۔ مجھے آپ کو سمجھنے کی، آپ کو مجھے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتی سوائے باس کے، اور فیصلے آپ صرف اپنے آفس میں کر سکتے ہیں سر، میری ذات کے نہیں۔ شٹ ڈاؤن کر دیا ہے میں اب گھر جا رہی ہوں۔ زرنش نے اپنا بیگ اٹھایا اور مرزان کی جلی کٹی انا کو وہیں چھوڑ کر آفس کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ مرزان احمد کی مٹھیاں بھینج گئیں، اس کے ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ اس کی 32 سالہ زندگی میں کوئی لڑکی اس کے لیے چیلنج نہیں بنی تھی جیسے زرنش بن رہی تھی۔ اپنے چہرے پر ضبط سے ہاتھ پھیرتے اس نے خود کو کنٹرول کرنا چاہا، لیکن پھر اگلے لمحے ہی غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارتے ساری فائلز نیچے گرا دیں۔ اتنی آسانی سے تمہیں میں نہیں جانے دوں گا زرنش، تم میرے لیے ایک چیلنج بن چکی ہو، اور مرزان احمد جو چیلنجز بہت پسند ہے، بہت جلد تمہیں تمہاری اوقات بتاؤں گا۔ غصے کی شدت سے اس کے سیدھے ہاتھ کی انگلی کانپنے لگی تھی۔ دوسری طرف زرنش کا حال بھی اس سے مختلف نہیں تھا، اسے رہ رہ کر مرزان احمد پر غصہ آ رہا تھا، جو اسے باقی لڑکیوں کی طرح پیسے کے پیچھے بھاگنے والی بد کردار سمجھ رہا تھا۔ انشاءاللہ ان قریب مجھے نوکری مل جائے گی مرزان احمد، پھر تمہاری سیکرٹری کی نوکری کو تمہارے منہ پر مار کر ریزائن دوں گی، گھٹیا آدمی۔ وہ پورے راستے بڑبڑاتی ہوئی اسے کوستی رہی تھی جب کیب اس کے گھر کے باہر رکی۔ گہری سانس لیتے اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائی۔ وہ اپنے اندر کے خدشات اپنے گھر والوں کو بتا کر انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگلے دن آفس کے لیے نکلی تو راستے میں رکشہ خراب ہو گیا۔ وہ 10 منٹ رکشہ صحیح ہونے کا انتظار کرتی تھی، پھر دوسرے رکشے میں سوار ہو گئی، پر آج قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ رکشہ ٹریفک میں اٹک گیا۔ بار بار گھڑی میں وقت دیکھتے وہ چہرے پر ابھرتا پسینہ صاف کرنے لگی۔ جب وہ آفس پہنچی تو آدھا گھنٹہ لیٹ تھی۔ وہ ان 2 ماہ میں پہلی بار لیٹ ہوئی تھی۔ لفٹ کی جانب بڑھی تو بدقسمتی سے وہ بھی آؤٹ آف آرڈر تھی۔ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہانپتے ہوئے فلور پر پہنچی تو سامنے ہی مرزان احمد مینیجر سے بات کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کیبن کی طرف بڑھنے لگی جب مرزان احمد کی سرد آواز پر ٹھہری۔ یہ کون سا وقت ہے آفس آنے کا؟
مرزان کی آواز پر زرنش کے ساتھ وہاں موجود باقی لوگ بھی متوجہ ہوئے تھے۔ سوری سر، ایکچولی راستے میں رکشہ خراب، وہ بول ہی رہی تھی جب مرزان نے قطعیت سے اس کی بات کاٹی۔ رکشہ خراب تھا یا جو بھی مسئلہ تھا وہ آپ کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ یہ میرا آفس ہے، کوئی کلب نہیں کہ جس کا جب بھی جی چاہے گا منہ اٹھا کے آ جائے گا۔ زرنش کے لب ذلت کے احساس سے بھینج گئے۔ نہ جانے کیوں اسے مرزان احمد کے سامنے جھکنا کسی صورت گوارا نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ وہ اس کا باس تھا۔ سر، میں 2 ماہ میں پہلی بار لیٹ، اس نے وضاحت دینی چاہی۔ بہت ہی بدتمیز ہیں آپ، اپنی غلطی ایکسیپٹ کرنے کے بجائے آپ آرگیومنٹس کر رہی ہیں۔ میں اس آفس کا مالک ہوں مس زرنش، پر میں وقت کی کوتاہی خود کو بھی معاف نہیں کرتا۔ اگر مس زرنش دوبارہ 5 منٹ بھی آفس آنے میں لیٹ ہوں تو ان کی سیلری سے کٹ کریں۔ زرنش کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے مینیجر کو حکم دیا۔ زرنش سرخ چہرے اور نم نظروں سے مرزان کو دیکھتی رہی، جو ایک نظر اس پر ڈال کر اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ آفس کے دروازے پر پہنچتے وہ پلٹا۔ اب ماتم مناتے کھڑی رہیں گی یا کام شروع کریں گی؟ یہ فضول کے چونچلے گھر چھوڑ کر آیا کریں، تحقیر سے کہتا وہ آفس میں داخل ہو گیا۔ زرنش جو سب کی نظریں اپنے وجود میں گڑتی محسوس ہونے لگیں۔ آج تک کسی نے اس کی ایسے بے عزتی نہیں کی تھی۔ آفس میں داخل ہوتے ہی مرزان احمد کے ہونٹ دل فریبی سے مسکرا رہے تھے۔ میں تمہیں میری بات ماننے پر مجبور کروں گا زرنش، تم خود میرے سامنے پیش کرو گی اپنے آپ کو، یہ مرزان احمد کا وعدہ ہے۔ نہ میں تمہیں یہ نوکری سکون سے کرنے دوں گا، نہ ہی میں تمہیں نوکری چھوڑنے دوں گا، اور کسی اور کمپنی میں تمہیں نوکری مل جائے تو میں مرزان احمد نہیں۔ گلاس کے پیپر ویٹ کو ٹیبل پر گھماتے وہ کرسی سے پشت ٹکا گیا۔ کچھ دیر بعد زرنش کافی کا کپ لیے اجازت ملنے پر روم میں داخل ہوئی۔ میں نے جو فائلز کہی ہیں وہ ساری میرے آفس میں لے کر آؤ، مرزان نے انٹر کام پر حکم دیا۔ سر میں جاؤں؟ زرنش نے کچھ لمحے وہیں کھڑے رہنے کے بعد پوچھا۔ میں نے کہا جانے کو؟ مرزان نے بنا نظریں اٹھائے الٹا سوال داغا۔ کچھ لمحوں بعد ہی مینیجر ہاتھ میں ڈھیر ساری فائلز لیے داخل ہوا۔ تم جاؤ۔ مینیجر کے فائلز ٹیبل پر رکھتے ہی مرزان نے اسے جانے کا کہا اور خود کرسی سے پشت ٹکاتے زرنش کو دیکھنے لگا۔ پھر کلائی میں بندھی گھڑی میں وقت دیکھا۔ 11 بج رہے ہیں مس زرنش، مجھے 4 بجے تک یہ تمام فائلز کا کام مکمل چاہیے۔ مرزان کا حکم سنتے زرنش کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ اس منظر نے چند لمحے کے لیے مرزان کے دل کو بری طرح جکڑا تھا۔ کاجل لگی پھیلی پھیلی حسین آنکھیں، اس کی آنکھیں واقعی وہ حسن رکھتی تھیں کہ کسی کو بھی اپنی جانب متوجہ کر لیتی، جیسے اس وقت مرزان ہوا تھا۔ سر، زرنش نے مستقل اس کی نظریں اپنے اوپر ٹھہری دیکھ ناگواری سے پکارا تو مرزان ہوش میں لوٹا۔ اب تک یہاں کھڑی ہیں، فائلز اٹھائیں اور جائیں۔ مرزان کی بات پر زرنش اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگی۔ وہ بچی نہیں تھی، سب سمجھ رہی تھی کہ مرزان یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ گھور کیا رہی ہیں؟ بہت زیادہ وقت ہے تو اور فائلز منگوا لوں؟ مرزان نے طنزیہ پوچھا۔ آپ جانتے ہیں کام بہت زیادہ ہے، اور 4 بجے تک۔ مرزان نے فوراً اس کی بات کاٹی۔ میں نے یہاں آپ کو آرام کرنے تو رکھا نہیں، پیسے کام کرنے کے لیے ہی لے رہی ہیں نا، آپ تو حلال کریں اپنے پیسوں کو۔ مرزان کا اطمینان زرنش کو بری طرح چبھ رہا تھا۔ یہ سب آپ جان بوجھ کر رہے ہیں، زرنش نے ناگواری سے جتایا۔ بہت سمجھدار ہو، تمہارا خیال بالکل درست ہے۔ مرزان نے سر کو خم دیتے بخوشی اپنی کمینگی کو تسلیم کیا۔ تمہیں یہ بات بہت جلد سمجھ آ جائے گی کہ مجھے ضد دلا کر تم صرف اپنا نقصان کرو گی اور کچھ نہیں۔ میں تمہارا سانس لینا بھی زج کر دوں گا مس زرنش۔ وہ واضح الفاظ میں اسے دھمکا رہا تھا۔ تو میں یہ نوکری چھوڑ دوں گی، پر وہ ہرگز نہیں کروں گی جو آپ چاہتے ہیں۔ ٹیبل پر ہاتھ رکھتے وہ غصے سے بولی تو مرزان نفی میں سر ہلاتا ہنستے ہوئے کھڑا ہوا اور قدم اٹھاتا زرنش کے مقابل آتے ایک قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ زرنش نے قدم پیچھے نہ لیے بلکہ ناگواری سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی رہی۔ ریلی؟ نوکری چھوڑ دو گی؟ پھر کیا کرو گی؟ کیونکہ جہاں تک میرا خیال ہے تمہاری 3 چھوٹی بہنیں ہیں، ایک بوڑھی ماں ہے، باپ مر چکا ہے، کوئی اور بھائی نہیں ہے، گھر بھی رینٹ کا ہے، اور سابقہ 3 ماہ تمہاری نوکری نہیں رہی تھی تو اس 3 مہینے کا رینٹ بھی تم نے اپنے باپ کے دوست سے ادھار لیا تھا، اور اسٹور والے گھر کا راشن۔ وہ مزے لیتے اسے بتا رہا تھا، جبکہ زرنش کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے کہ وہ ان کے گھر کے یا ذاتیات سے کیسے واقف تھا۔ گنوانے والی کفیل تم واحد ہو، تو جب یہاں سے نوکری چھوڑ دو گی تو کیا کرو گی؟ بہن اور ماں کو سڑک پر لاتے بھیک مانگو گی؟ اپنی بات مکمل کرتے مرزان منہ پر ہاتھ رکھے ہنسنے لگا۔ زرنش کا چہرہ غصے کی انتہا سے سرخ پڑنے لگا۔ تم؟ زرنش نے انگلی اٹھا کر کچھ کہنا چاہا، جب مرزان نے اپنی انگلی سے اس کی انگلی فوراً نیچے کی۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے بات کرنے کا، کیونکہ تم مرزان احمد کے سامنے کھڑی ہو، اور مجھے شدید نفرت ہے اپنی جانب اٹھنے والی انگلیوں سے۔
اس کو نیچے رکھ کر بات کرو۔ اپنی بات مکمل کرتے مرزان ایک بار پھر مسکرانے لگا۔ آپ کو کیوں لگتا ہے مسٹر مرزان کہ میں سڑک پر آ جاؤں گی؟ اللہ نے مجھے قابلیت دی ہے، رزق بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ میں کہیں دوسری جگہ نوکری تلاش کر لوں گی۔ وہ جتاتے ہوئے بولی، بے شک اللہ ہی رزق دیتا ہے اور وہ تمہارے رزق میں اضافہ بھی کر رہا ہے، پر تم ہو کہ ٹھکرانے پر تلی ہوئی ہو۔ خیر، اپنے ذہن سے یہ غلط فہمی نکال دو کہ تم کہیں بھی نوکری کر سکتی ہو۔ یقین نہیں آتا تو کوشش کر لو، بلکہ مستقل کوشش کر ہی رہی ہو، پر کہیں نوکری نہیں مل رہی نا، اور ملے گی بھی نہیں۔ مرزان کے یقین پر زرنش کا وجود پتھر ہونے لگا تو اس کی نوکری کے درمیان ہر جگہ مرزان رکاوٹ بن رہا تھا۔ یہ سب کر کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، زرنش نے کہا۔ ہوگا نا حاصل، تم حاصل ہوگی۔ دائیں آنکھ ونک کرتے وہ ہنستا ہوا پیچھے ہٹا، سگریٹ سلگا کر لبوں میں دبائی۔ ابھی بات جاری ہی تھی جب آفس کا پرتعیش شیشے کا دروازہ بنا کسی دستک کے کھلا۔ السلام علیکم بھائی، نہایت شائستہ، خوشگوار اور دھیمی آواز پورے آفس میں گونجی۔ مرزان نے چونک کر پیچھے مڑا۔ مرزان کے ساتھ ہی زرنش نے بھی پلٹ کر دیکھا۔ سامنے مرزان کا چھوٹا بھائی آرش کھڑا تھا، چہرے پر معصومیت، آنکھوں میں بلا کی شرافت اور باوقار ڈریسنگ۔ وہ دوسرے شہر سے اپنے دوستوں کے ساتھ ٹور مکمل کر کے بنا بتائے سرپرائز دینے پہنچا تھا۔ مرزان کی آنکھیں لمحوں میں خوشی اور محبت چمکی۔ اگلے سیکنڈ اس کا پورا چہرہ اور طرز عمل یکسر بدل گیا۔ اس نے جلتی ہوئی سگریٹ کو فوراً ایش ٹرے میں مسل کر بجھایا، چہرے سے ہر قسم کی سختی، غرور اور غصے کو ایسے غائب کر دیا جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ آرش، تم؟ یار، تم نے بتایا بھی نہیں کہ آج کی فلائٹ تھی۔ مرزان نے اپنے چہرے پر دنیا بھر کی شفقت، خلوص اور نرمی سجاتے ہوئے کہا، اور آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو گلے سے لگا لیا۔ سرپرائز دینا تھا بھائی، اور ویسے بھی آپ کی کمپنی کا نیا ڈائریکٹر چارج سنبھالنے آ رہا ہو تو اطلاع دینا ضروری تو نہیں نا؟ آرش نے مسکراتے لہجے میں کہا۔ مرزان احمد، جو چند لمحے پہلے تک جابر، عیار اور مغرور انسان بنا ہوا تھا، اپنے بھائی کی موجودگی میں الگ ہی انسان لگ رہا تھا۔ زرنش، یہ میرا چھوٹا بھائی آرش ہے، آج سے ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو جوائن کر رہے ہیں۔ مرزان نے انتہائی خوشی سے نرم لہجے میں زرنش سے تعارف کروایا۔ اس کی آواز میں نہ سفاکی پن تھا اور نہ ہی توہم۔ جی، السلام علیکم۔ زرنش نے دھیمی آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آرش نے فوراً انتہائی احترام سے جواب دیا۔ زرنش خاموشی سے فائل ڈیسک سے اٹھاتی باہر نکلنے لگی۔ جب کچھ سوچتے پلٹی، سر یہ بہت ساری فائلز ہیں، 4 بجے تک نہیں ہو سکیں گی۔ زرنش کی آواز پر مرزان کے ساتھ آرش نے بھی پلٹ کر دیکھا۔ کوئی مسئلہ نہیں، جتنی ہو سکے آپ اتنی کر لیں۔ کیوں بھائی؟ مرزان سے پہلے آرش نے جواب دیا تو مرزان مسکراتے اس بات میں سر ہلانے لگا۔ تھینک یو سو مچ سر آرش۔ زرنش نے مرزان کی طرف دوبارہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ سارے کام بعد میں، پہلے 2 کپ کافی بھجوا دیں، مرزان نے کہا۔ وہ مرزان احمد کے اس دوہرے اور مکار روپ کو دیکھ کر ششدر تھی کہ ایک انسان اتنے مختصر وقت میں اپنے اندر کا شاطر اور ظالم چہرہ اتنی صفائی سے کیسے چھپا سکتا تھا۔ جبکہ مرزان نے دل ہی دل میں ایک لمبا سانس لیا۔ اس نے اپنے بھائی کے سامنے اپنی منفی تصویر، شراب، گرل فرینڈز اور سگریٹ اور اپنی اصلیت کو ہمیشہ سے چھپا کر رکھا تھا۔ آرش کو آفس آئے کچھ دن ہی گزرے تھے اور اس پورے عرصے میں مرزان نے زرنش سے کام کے سوا کوئی فالتو بات نہیں کی تھی۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی آرش کے سامنے حد سے زیادہ محتاط اور مہذب بن کر رہتا تھا، اور یہ تبدیلی زرنش نے بخوبی نوٹ کی تھی۔ زرنش کو آرش کی شخصیت بے حد پسند آئی تھی۔ وہ واقعی ایک پولائٹ، با اخلاق اور شریف انسان تھا۔ ایک دوپہر زرنش ہاتھوں میں فائلز تھامے سیڑھیوں سے اوپر چڑھ رہی تھی اور سامنے سے مرزان اور آرش نیچے آ رہے تھے۔ زرنش کا دھیان سارا بھٹکا اور اس کا پاؤں سیڑھیوں پر پھسل گیا۔ وہ بری طرح لڑکھڑا کر گرنے ہی لگی تھی کہ مرزان نے تیزی سے اسے تھامنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن مرزان سے پہلے ہی آرش نے پھرتی سے آگے بڑھ کر زرنش کا بازو تھام لیا اور اسے گرنے سے بچا لیا۔ آرش نے زرنش کو سنبھالتے ہی فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور خود کو سیدھا کیا۔ بہت بہت شکریہ آرش سر۔ زرنش نے اپنا سانس بحال کرتے گہری سانس لی اور شکریہ ادا کیا۔ کوئی بات نہیں زرنش، ویسے بھی سیڑھیوں پر ذرا دھیان سے چلا کریں، ہر بار تمہیں بچانے کے لیے موجود نہیں ہوں گا نا؟ آرش نے شرارت سے ہنستے لہجے میں کہا۔ زرنش کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ جی بالکل، آئندہ خیال رکھوں گی، زرنش نے مسکرا کر جواب دیا۔ آرش نے بھی مسکرا کر سر ہلایا اور مرزان کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ مرزان خاموشی سے ایک قدم پیچھے کھڑا یہ پورا منظر دیکھ رہا تھا، اور زرنش کے چہرے پر آرش کے لیے مسکراہٹ اسے بری طرح کھٹک رہی تھی۔ تھوڑا آگے جا کر مرزان نے دیکھا کہ آرش کے لبوں پر اب بھی مدھم سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ کس بات پر اتنی مسکراہٹ آ رہی ہے آرش؟
مرزان نے اپنی الجھن اور غصے کو چھپاتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں بھائی، بس آپ کی سیکرٹری نا تھوڑی ڈفرینٹ ہے، عارش نے راہداری کی طرف دیکھتے ہوئے ساختہ کہا۔ مرزان کو عارش کا یہ لہجہ بالکل پسند نہ آیا۔ اس نے اپنے کانوں پر جیسے یقین نہ کرتے ہوئے تیکھے لہجے میں پوچھا، کیا ڈفرینٹ ہے اس میں؟ عام سی لڑکی ہے جیسے باقی ساری ہوتی ہیں۔ نہیں بھائی، بالکل عام نہیں ہے، اس کے اندر کچھ خاص بات ہے، ایک عجیب سا سپارک ہے جو اسے سب سے الگ بناتا ہے، عارش نے زرنش کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ عارش کا یوں زرنش کی تعریف کرنا مرزان کے حلق میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ اس کے اندر جلن شدید لہر اٹھی اور اس سے مزید برداشت نہ ہوا۔ چھوڑو اس لڑکی کا ذکر، تم یہ بتاؤ کہ اگلی میٹنگ کے لیے کب نکل رہے ہو؟ مرزان نے بات کا رخ موڑتے ہوئے غصے کو ضبط کرتے پوچھا۔ بس ایک کپ کافی پیتا ہوں پھر نکلتا ہوں میٹنگ کے لیے، عارش نے سادگی سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں ایک دوسری امپورٹنٹ میٹنگ کے لیے نکل رہا ہوں، تم جاؤ اور وہ میٹنگ خود اٹینڈ کرو، مرزان نے سرد لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے بھائی، جیسے آپ کہیں، عارش نے مسکرا کر کہا۔ کافی پینے اور کچھ ہلکی پھلکی باتوں کے بعد عارش اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ پیچھے کھڑے مرزان احمد کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ اس کی مٹھیاں اتنی سختی سے بھینج چکی تھیں کہ ناخن ہتھیلی میں چبھ رہے تھے۔ جس لڑکی کو اس نے ایک چیلنج سمجھا تھا، وہی لڑکی اب اس کے اپنے بھائی کے دل میں جگہ بنا رہی تھی، اور یہ بات مرزان کے غرور کے لیے زہر کے برابر تھی۔ عارش کے جانے کے بعد مرزان کا ضبط پوری طرح سے جواب دے چکا تھا۔ وہ شدید غصے میں تیز قدم اٹھاتا ہوا واپس اوپر فلور پر آیا۔ زرنش اپنے کیبن سے باہر کھڑی مینیجر سے کسی فائل کے متعلق بات کر رہی تھی جب مرزان طوفان کی طرح اس کے پاس پہنچا۔ اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے زرنش کا بازو سخت گرفت میں دبوچا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے کیبن کی طرف لے جانے لگا۔ آپ کی ہمت کیسے مجھے چھونے کی؟ ہاتھ چھوڑے میرا! زرنش نے شدید ناگواری اور تکلیف سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتے بلند آواز میں کہا۔ اپنی بکواس بند کرو، خاموشی سے آفس میں چلو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، مرزان نے غصے سے پھٹتے ہوئے تیکھی آواز میں کہا۔ زرنش نے پوری قوت سے جھٹکا دے کر اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ جو بھی بات کرنی ہے یہیں کھڑے ہو کر کریں، میں آپ کے آفس کے اندر ہرگز نہیں جاؤں گی، زرنش نے سخت اور دو ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ مرزان نے غصے سے تلملا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ماتھے کی رگیں پھول چکی تھیں۔ یہ کیا گھٹیا حرکتیں کر رہی ہو تم؟ مرزان نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ کون سی حرکت کی ہے میں نے؟ زرنش نے بے خوف ہو کر الٹا سوال کیا۔ اتنی معصوم بننے کا ناٹک مت کرو زرنش، مرزان نے طنز سے ہنستے ہوئے انگلی اٹھائی۔ یہاں اس کمپنی میں اپنے قدم جمانے کے لیے تم جو کھیل کھیل رہی ہو وہ میں اچھی طرح دیکھ رہا ہوں۔ تم عارش کو اپنی اس نام نہاد معصومیت اور محبت کے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ عارش معصوم ہے اور تم اسے اپنے بس میں کر لو گی اور میں خاموشی سے یہ سب برداشت کروں گا؟ آفس کے ہال میں کھڑے تمام ملازمین اور مینیجر حیرت اور صدمے سے ان دونوں کی طرف دیکھنے لگے۔ مرزان کا یہ گھٹیا الزام اور سب کی نظروں کا احساس زرنش کے دل پر تیر کی طرح لگا۔ اس کا چہرہ شدید غصے اور تذلیل سے سرخ ہو گیا۔ زرنش نے بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے پوری طاقت سے مرزان کے گال پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ پورٹل کی فضا میں تھپڑ کی گونج اتنی شدید تھی کہ پورا ہال سن ہو گیا۔ بس کریں اپنی بکواس، زرنش نے رواداری کی تمام حدیں توڑتے ہوئے گرجدار آواز میں کہا۔ جیسی آپ کی خود کی گھٹیا اور بیمار ذہنیت ہے نا، آپ دنیا کے ہر انسان کو اسی ترازو میں تولتے ہیں۔ آپ ایک نیچ اور بدبودار سوچ کے مالک انسان ہیں۔ زرنش نے سب کے سامنے مرزان کو بری طرح ذلیل و رسوا کر دیا اور پھر اس کی آنکھوں سے ضبط کے آنسو چھلک پڑے۔ وہ روتی ہوئی تیزی سے وہاں سے بھاگی۔ جب وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی تو سامنے ہی سیڑھیوں کے پاس عارش کھڑا ہوا تھا۔ اس نے یہ پورا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ زرنش نے روتے ہوئے ایک نظر عارش پر ڈالی اور بنا کچھ بولے عمارت سے باہر نکل گئی۔ مرزان نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لیں۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو عارش کو اپنے سامنے کھڑا پایا۔ مرزان قدم بڑھا کر عارش کے قریب آیا، لیکن عارش کے چہرے پر شدید دکھ اور ناپسندیدگی تھی۔ بھائی، آپ نے یہ بالکل ٹھیک نہیں کیا، عارش نے افسوس سے مرزان کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا جیسا آپ سوچ رہے تھے، آپ نے اس بے قصور لڑکی کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے۔ عارش یہ جملہ بول کر بغیر کسی اور بات کے وہاں سے مڑ کر چلا گیا۔ مرزان نے بے اختیاری میں اپنے گال پر ہاتھ پھیرا جہاں تھپڑ کی جلن اب بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے یکدم احساس ہوا کہ اس نے اپنے غصے میں پورے آفس کے سامنے اپنا تماشا بنا لیا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ پورے آفس کے ملازمین اب بھی سانپ سونگھے کی حالت میں اسے گھور رہے ہیں تو اس کا بچا کچا ضبط بھی اڑ گیا۔ کیا تماشا ہو رہا ہے یہاں؟ مرزان شیر کی طرح دھاڑا۔ جاؤ اور اپنے اپنے کام میں لگو۔ ملازمین ہڑبڑا کر اپنی اپنی ڈیسک کی طرف بھاگے۔